اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کے 19ویں رکوع کی تلاوت و ترجمہ دیکھیں گے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 19، اس میں ٹوٹل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ مضمون اس میں اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنا یا نماز اور صبر سے مدد چاہو یہ ذکر ہے، پھر کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری اللہ بتا رہا ہے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب آگے صفا مروہ کا بیان ہے کہ اس کی صحیح کرنا نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کے حق میں آیات مبارکہ نازل کی، وعید سخت وعید آئی ہے، جو اپنی جو تورات شریف میں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کی گئیں، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کی نعت بیان کی گئی، ان کو چھپاتے تھے۔ نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر کے کفر میں مبتلا ہو گئے، بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، لوگوں کو بھی وہ اصل حق بات نہیں بتاتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ تو آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کا اعلان فرمایا کہ بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود واحد، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے محبت رسول والو، میں ایمان والوں کا ترجمہ محبت رسول والے کرتا ہوں، عاشقان رسول۔
جتنے بھی امتیں آئی ہیں سارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، آپ سے عشق کرتے تھے، وہ مومن تھے، وہ مسلمان تھے پکے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد، کس کی مدد چاہو؟ اللہ کی مدد چاہو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جو ہے یہ بھی بندے کو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے، نماز کا قائم کرنا۔ جب نماز قائم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت عطا ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ ہے نا قرآن پاک میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب بندہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے تو وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ذریعے لو؟ نماز قائم کر کے اور صبر کر کے، کہ جب کوئی پریشانی مصیبت ہو تو اس پہ صبر کریں، نہ کہ اس کا واویلا کیا جائے اللہ کی مخلوق کے سامنے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، پھر ہیرا نہیں ہیرے والا مل جائے گا۔ تو جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس آیت پاک میں ایک تو یہ ہے نا کہ جو لوگ دین اسلام کی حفاظت کے لیے بارڈر پر دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ایک تو وہ شہید ان کا ذکر ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ایک جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، ساری زندگی اس نے نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے منع کرنے میں گزار دی، ساری اپنی زندگی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزار دی۔ تو جب آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، راہ حق پہ چلیں گے، حق کی بات کریں گے، تو پھر مصیبتیں لامحالہ آئیں گی۔ تو بنجا پھر جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت، تکالیف برداشت کرتا ہوا، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوا، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، کیا وہ شہید نہیں؟ وہ بھی شہید ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان یقین ہے کہ تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام صحابہ کرام بھی، تمام اولیاء بھی تھے، صالحین بھی تھے، تمام اللہ کے مقربین بندے، صالحین، اولیاء اللہ، انہوں نے بھی ساری زندگی ایسے ہی گزاری کہ اپنے نفس کی مخالفت کی، انہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا، وہ بھی سارے اس آیت پاک کی روشنی میں زندہ ہیں، مگر ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس بات پہ ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں جو اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی بیوہ دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے، ایسی باتیں، ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ جب ہمیں اس کا شعور نہیں، اللہ فرما رہا ہے، تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، اللہ کے حکم کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاتھ سے ان کو رزق بھی ملتا ہے، اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ دو آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ کہ اے محبوب نبی خوشخبری سنا دو صبر والوں کو۔ کون لوگ صبر والے؟ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے،
آ پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ بھی دو طرح کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب کوئی بندے پہ مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے جیسے گناہ گار لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جو بندے پہ پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مصیبت پریشانی آتی ہے، اس میں بھی ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس مصیبت پریشانی کو ٹالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، جب ان پہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم بھوک اور خوف سے اور کچھ مالوں اور جانوں کی اور پھلوں کی کمی اس کی وجہ سے آزماتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی آگے جا کے مرتبہ دینا چاہتا ہے، رتبہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کہاں تک کس حد تک صبر کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو مصیبت اور پریشانی کے وقت بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر مصیبت اور پریشانی میں بندہ جب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جائے، اس کے معمولات اور زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو جائیں، تو پھر وہ گرفت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ گرفت میں، اس میں بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور دونوں صورتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، ہمیں کہنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے کثرت سے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بھی کثرت سے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہمیں فضل کا امیدوار ہونا چاہیے۔ ہم آزمائش سے بھی فضل مانگتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھی، جیسا کہ بالکل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر اپنے بھائی یوسف کی جگہ پہ ہوتا تو نہ میں جیل مانگتا، نہ میں وہ کام مانگتا، میں کیا مانگتا؟ میں اللہ کا فضل مانگتا۔ تو ہر دم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے امیدوار رہنا چاہیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری کا جو انعام ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے فرمائی اپنے محبوب نبی کو کہ صبر والوں کو خوشخبری سنا دیں، کس چیز کی خوشخبری سنا دیں؟ آگے یہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور خاص رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون؟ جو جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس پہ صبر کریں، استغفار کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں، ان کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور خاص رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، ان دونوں کو درمیان سعی کرے، چکر کاٹے۔
اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو بے شک اللہ نیکی کا صلہ دینے والا علم والا ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار نے، مشرکین نے، دونوں یہ پہاڑ جو ہیں صفا اور مروہ، دونوں کی چوٹیوں پہ بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ صحیح کرتے تھے تو یہ صحیح دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کرنا، یہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے کہ جب وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچے تھے لٹا کر کبھی اس پہاڑی پہ کہیں کوئی چیز کھانے پینے کو مل جائے تو جب پہاڑی کے اوپر جاتی ہے تو واپس دوڑ کے آتے ہیں کہ کہیں کوئی درندہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، پھر دوسری پہاڑی پہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیں، دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنا یہ واجب قرار دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب زمانہ جاہلیت میں کفار نے دونوں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر، یہ اللہ نے فرمایا نا کہ ان پر گناہ نہیں کہ یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کریں، ان کے پھیرے لیں، گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار نے دونوں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ صحیح کرتے تھے تو جب اس کی پہاڑی کی چوٹی پہ جاتے تھے تو اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے تعظیماً، یہ ایک مشرکانہ عمل تھا، کافرانہ عمل تھا۔ جب دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے تھے تو اس پہ جو رکھا ہوا بت تھا اس پہ تعظیماً ہاتھ رکھتے تھے۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی تو خانہ کعبہ سے بھی وہ ہٹا دیے گئے، جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان بتوں کو بھی ہٹا دیا گیا جو صفا مروہ کی چوٹیوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جب مسلمان صحیح کرتے تھے تو ان کو جو تھا ان کی کراہت تھی یا ان پہ گراں گزرتا تھا کہ یہ تو وہ جو ہے بتوں والا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چونکہ وہاں بت نہیں ہے تو اب صفا مروہ کی صحیح کرنا گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، اور جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، خبردار ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم نے اسے کتاب میں واضح لکھ چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ علماء اہل یہود جو تھے، جو تورات شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں، آپ کے اوصاف، آپ کی شانیں بیان کی گئی، ان کو چھپاتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ جو آپ کے اوصاف ان کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، ان کو چھپاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول کے رکھ دیا کہ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو تاکید کرتے گئے کہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو جب وہ تشریف لے آئیں تو ضرور بر ضرور ان پر ایمان لانا، چاہے جائے کہ وہ اپنے انبیاء کی ہدایت کے مطابق آپ کو فوراً مان جاتے، آپ پر فوراً ایمان لے آتے، جانتے تھے آپ کو۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ وہ اس طرح اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح نصیب فرما۔ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جانتے تھے وہ، لیکن حسد میں پڑ گئے۔ جب آپ کا ظہور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوا تو وہ حسد میں پڑ گئے، اور ان کے دل میں جو جلن تھی، انات تھی، دشمنی پیدا ہوگی، تو اپنے ایمان ضائع کر بیٹھے۔ نہ پھر صرف اپنے ایمان ضائع انہوں نے کیے بلکہ اللہ کی مخلوق کے بھی، دوسروں کو بھی آپ کی شانیں بیان نہیں کرتے تھے، بدل دی، آیتیں بدل دیں، جو آپ کی شانیں بیان کی گئی تھی ان کو انہوں نے نہ صرف چھپایا بلکہ بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید فرمائی ہے، آگے آنے والی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔
یہ حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے لیے بنائی ہے، اور دوزخ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے، اور ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ تو لہمالہ یہ سوال پیدا ہر بندے کے، میرے ذہن میں بھی، جب میں نے یہ آپ کا فرمان علی شان پڑھا، میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ جو پہلی امتوں کے لوگ تو تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اپنے انبیاء پر ایمان لائے، جو نیک پہلی امتوں میں سے نیک لوگ تھے، انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ بھی تو جنت میں جائیں گے۔ اب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا، تمام امتوں کے ایمان کا محور و مرکز حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ تمام نبیوں نے بھی آپ کو مانا اور اپنی امتوں کو تاکید فرمائی، اور ان کی امتوں جو ان کے پیروکار ہوئے، انہوں نے اپنے انبیاء سے آپ کا ذکر خیر سنا، کتابوں میں آپ کا ذکر خیر پڑھا، اور ایمان بالغیب لائے۔ جب آپ کو مانا تو وہ مسلمان ہوئے، آپ کو ماننے کے بعد مومنین ہوئے۔ تو لہذا تمام امتوں کا، تمام انبیاء کے ایمان کا محور و مرکز جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ اگر اس پر دیکھیں نا، جب آپ کا ظہور ہوا، جب آپ مدینہ شریف ہجرت فرمائی، آپ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو وہ اہل یہود اور نصارہ جو وہاں صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، آپ کے استقبال کے لیے ان کے آباء و اجداد وہاں آباد ہوئے تھے، تو انہوں نے جب آپ کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے۔ نہ ان کا ایمان اپنے نبیوں پر رہا، نہ اللہ پر ایمان رہا، نہ ہی آسمانی کتابوں پر ایمان رہا۔ قرآن پاک بار بار ان کو کافر کہہ رہا ہے، ان کو سخت عذاب کی وعید سنا رہا ہے۔ یہ آنے والی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ تو جنہوں نے آپ کی شانوں کو چھپایا، آپ اس کے ذکر خیر کو چھپایا، آپ کے نعت، آپ کے اوصاف کو چھپایا اور لوگوں کو نہ بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کتابوں میں صاف صاف واضح فرما دیا تھا، تو ان پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ان سے مراد فرشتے اور تمام انسان ہیں۔ اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ الا الذین، ما سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی۔ اپنی اصلاح سے مراد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، وبینوا، اور آپ کی شانیں بیان کر دیں، آپ کے اوصاف بیان کر دیے، آپ کا ذکر خیر جو تھا وہ لوگوں کو بیان کر دیا۔ اولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اللہ فرماتا ہے، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا۔ یعنی کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، ان میں سے جو لوگ بعد میں جنہوں نے توبہ کی سے مراد توبہ کی اور ایمان لایا آپ پر۔ اصلحہ کا مطلب آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی نشانیاں، آپ کے اوصاف صاف صاف بیان فرما دیے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور بے شک میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کے پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، یعنی کہ اب توبہ نہ کر سکے، اپنی اصلاح نہ کر سکے، حضور پر ایمان نہ لا سکے، اسی حالت میں اگر وہ مرے، کیا ہوا پھر؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، اس کے اور فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ سخت وعید ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہ لانے والوں کی۔ یہ کفار کی میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کفار میں 3 گروہ شامل: مشرکین، منکرین اہل بات
بیت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، منکرین اہل کتاب یہود و نصارہ جنہوں نے آپ کا انکار کیا، وہ اور منافقین، یہ سارا کفار کا گروہ ہے، یہ دوزخی ہیں، اس میں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مگر یہاں بات صرف منکرین اہل کتاب کی ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے سے وہی آیتیں چل رہی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کس میں؟ دوزخ میں۔ ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کو مہلت ہرگز نہ دی جائے گی۔ کفار کے لیے یہ ہے، یہ قیامت کا دن کفار کے لیے سخت ہوگا، یقین کریں۔ جو حضور کے دشمن ہیں ان کے لیے قیامت کا دن سخت دن ہوگا۔ اس کے الٹ جو حضور کے ماننے والے ہیں، جو حضور سے محبت اور عشق کرنے والے ہیں، ان کے لیے قیامت کا دن عید کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی سٹیج جو سجائی ہے نا، یہ بھی اپنے محبوب نبی کی شانیں دکھانے کے لیے، پوری کائنات کو آپ کی شانیں دکھانے کے لیے۔ تمام انبیاء کرام جو آپ سے پہلے تشریف لائے، وہ آپ کا ذکر خیر کرتے گئے، آپ کی شانیں بیان کرتے گئے، آپ کی شانوں کے ڈنکے بجاتے گئے۔ جیسے ایک چیف گیسٹ آنے والا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے اس چیف گیسٹ کا بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آنے والے ہیں، پہنچ چکے ہیں، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، جتنی انبیاء کو عظمتیں ملیں، جتنی پہلی امتوں کے اولیاء اللہ کو عظمتیں ملیں، جنی انبیاء کو نبوتیں عطا کی گئیں، شانیں عظمتیں عطا کی، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، آپ کے صدقہ سے دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا وہ ڈائریکٹ دیا۔ قیامت کا دن جب برپا ہوگا، قیامت کا جو محشر، وہ بھی حضور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے عاشقوں اور اپنے محبوب بندوں کی شانیں دکھانے کے لیے قیامت کا دن برپا ہوگا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، فقط ایک ہی سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، سبحان اللہ، فقط ایک ہی سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبیت دکھائی جانے والی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں دکھائے گا اپنی پوری کائنات کو، اور جو آپ کے ماننے والے ہوں گے، مومنین ہوں گے، صالحین ہوں گے، اللہ کے مقربین بندے ہوں گے، مخلصین بندے ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ان کے لیے تو قیامت کا دن یوم عید ہے، کیونکہ یوم عید اس دن دید ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ قیامت کا دن کفار کے لیے سخت، مومنین کے لیے عید کا دن۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود واحد یعنی اللہ ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری عبادات ہماری اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنے محبوب نبی کو، کہ میرے محبوب نبی آپ فرما دے کہ میری قربانیاں، میری نمازیں سب اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ عبادات ساری اللہ کے لیے اور ادائیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جو عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کی جائے، حتیٰ کہ جب ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے تو یہ بھی سنت کے طور پہ مانیں گے تو وہ اللہ کو قبول ہوگا۔ حضور نبی علیہ السلام کی فرمان علی شان کے مطابق مانیں گے کہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ کو قبول ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ
نہیں ہمارے پاس اب قرآن ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ہم نبی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سنت کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو اس کے محبوب نبی کی سنت میں ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ادا کیا جائے، جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ پورا قرآن پاک ان باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو جب ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو محبت سے ہمارے قلبی لگاؤ پیدا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہوگی، تو اب جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو قرآن پاک ہمیں اپنے حقیقی فیض سے نوازے گا۔ اگر دل میں حضور سے بغض، حضور سے حسد بغض ہوا تو پھر ہمارے قرآن پاک پڑھنے سے بھی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ وہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، غالباً کہاں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو ہم نے جو قرآن پاک میں اتارا ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے، شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کی محبت سے سرشار فرما دے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ گفتگو میں ضرور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، تو ہی ہمیں قرآن پاک کے حقیقی مفاہیم ہماری سمجھ میں عطا فرما۔ گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔